السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے اور دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر سے شہید عالم اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نایاب خطبہ جمعۃ المبارک 1980 کا جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح شہدائے اہل حدیث اور دیگر جید علماء کرام کے خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کو سبسکرائب ضرور فرمائیں، اور قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشيطان
إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ فرمانے ربانی کا ترجمہ کامل توجہ، کامل یکجہتی اور پورے دھیان دے نال سننا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اور یقیناً اللہ پاک نے محبت ڈال دیتی ہے تواڈے دلاں وچ ایمان دی۔ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیوں اور یقینا اللہ پاک نے ایمان دی محبت تواڈے دلاں وچ پیدا کر دیتی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان دے نال تواڈے دلاں نوں مزین فرما دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان اور ناپسند فرمایا تواڈے واسطے کفر نو اور گناہ نو اور نافرمانی نو۔ اولئک هم الراشدون۔ کئی لوگ ہیں نیک چال چلنے والے، حضرات محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام اللہ مالک الانام ذل جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چھبیاں سپارہ، سپارے دا رکوع 13واں، سورت دا نام سورہ حجرات، سورت دا رکوع پہلا۔ اللہ 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 والو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں فضائل صحابہ مناقب صحابہ
محاسن صحابہ اور عظمت صحابہ، فضیلت صحابہ، شرافت صحابہ اور شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پاکیزہ اور مقدس عنوان نو بیان کردیا ہویا یہ دسیا سی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نور احسان تے مقام، عظمت تے عزت، احترام تے توقیر اے نصیب ہوئی ہے تو او جگاں دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ تو نصیب ہوئی۔ اور میرے برادر، نسبت دا میں تذکرہ یا نسبت دا اس بات کنا الفاظ وچ کراں، اس واسطے کہ صحابی دا معنی یہ ہے نبی دا ساتھی، صاحب صاحب ہوئے یا صحابی ہوئے، ایدا معنی دوست، ایدا معنی سنگی، ایدا معنی ساتھی۔ اصحاب رسول دا معنی آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی۔ اور قرآن پاک دے اندر لفظ صاحب سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے استعمال ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صاحب دی جمع اصحاب، کاموں کی تے بسنے والوں، مضافات تو آن والے ہو، قرآن دیو پروانے ہو، ذرا غور فرمانا، بات اہم ہے، بات بڑی پیاری ہے، بات محبت دیے، بات اصلاح دیے، بات میاں ہمدردی دیے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لان نہیں، کوئی تان نہیں، کوئی تبرہ بازی نہیں، کوئی کسی نو رگیدنا نہیں۔ صحابی دا مان ہے پیغمبر دا ساتھی، تے ایک ساتھی میرا
ایک ساتھی تیرا، میرے ساتھی بھی تیرے ساتھی بھی، اور میاں گورنر جیلانی دے ساتھی بھی، نورانی دے ساتھی بھی تے یزدانی دے ساتھی بھی، ساتھی صدر ضیاء دے بھی، ساتھی مفتی محمود دے بھی، اور ساتھی میرے محدث روپڑی دے بھی، ساتھی میرے شیخ الاسلام امرتسری دے بھی، ساتھی میرے علامہ غزنوی دے بھی، اور میرے برادر ساتھی ڈی سی دے بھی تے ساتھی ایس پی دے بھی۔ لیکن میں کہا کرنا کہ میرے ساتھی چنگے بھی، میرے ساتھی مندے بھی۔ نورانی میاں تیرے ساتھی چنگے بھی، تیرے ساتھی مندے بھی، گورنر جیلانی دے ساتھی چنگے بھی اور دے ساتھی مندے بھی، ضیاء الحق دے ساتھی چنگے بھی اور دے ساتھی مندے بھی۔ جو بھی تواڈے چو ہے اور دا ساتھی چنگا بھی اور دے ساتھی مندے بھی، پر مینو اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام دے ساتھی چنگے ہی ہو سکتے نے، مندے نہیں ہو سکتے۔ اور چنگیاں دی چنگیائی دا تذکرہ اللہ اپنے قرآن چ کر رہا ہے، رحمان اپنے قرآن اس چنگیائی دا اعلان کر رہا ہے، اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر تو فرما رہے ہیں، اللہ دا قرآن جاگ کے سن لے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا فرمان پوری توجہ دے نال سن لے، پھر فیصلہ میں تیرے تے سٹ دیواں گا کہ انہاں دے ایمان چ، انہاں دے اسلام چ، انہاں دی صداقت وچ، انہاں دی طہارت وچ، انہاں دی سچائی وچ، انہاں دے صبر و ثبات وچ، انہاں دے صدقہ خیرات وچ، انہاں دے جہاد وچ، انہاں دی ہجرت وچ، انہاں دے حج کرن وچ، انہاں دے روزہ رکھن، کہو سبحان اللہ۔ اور راشدون دا لفظ ذہن چ رکھا جے، بھول نہ جایا جے، ایتھے آ رہا ہے انما المؤمنون، اے مومنون تو مراد کون ہے؟ فیصلہ تواڈے جدو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ مخاطب کون ہے؟ آواز آتی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اللہ جس پیغمبر تے چٹھی اتاری ہے وہی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، اور راشدون آخیا ایتھے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ترجمہ یقیناً ایمان والے،
یقیناً ایمان والے ابو بکر صدیق دے ساتھی یقیناً ایمان والے وہ لوگ نے جڑے اللہ تے ایمان لے آئے تے او دے پیغمبر نو رب دا سچا رسول من لیا ثم لم یرتابوا ہائے قرآن تے تو قربان جاواں تو تے شک ہی نہیں رہن دیتا ثم لم یرتابوا قیامت دیا کندا تکاؤن والے بے نصیبوں ثم لم یرتابوا اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جدو پیغمبر تے خدا تے ایمان لے آندا ثم لم یرتابوا اپنی زندگی دے کسے موڑ تے پر شک وچ نہیں مبتلا ہوئے ثم لم یرتابوا اے پھر شک وچ مبتلا نہیں ہوئے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ انہوں نے تے اپنے مال اپنی جانا رب دے رستے وچ قربان کرن تو بھی دریغ نہیں کیتا مولا فرماندے نے اولئک ہم الصادقون پچھلی ایت وچ راشدون آکھیا سی اس ایت وچ مومنون بھی آکھیا تے صادقون بھی آکھیا دیکھیں کنے تمغے مل رہے ہیں کتنے اعزازات مل رہے ہیں اور کتنے خطابات مل رہے ہیں کتنے القابات مل رہے ہیں مومنون صادقون راشدون اور قرآن دیا پروانے کہ انو اللہ قرآن دا سچا ہی پروانہ بنا دے اور سن لے اجے سمجھ نہیں آئی تو میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کرا ویکھی تمغے کنے مل رہے ہیں اس سپارہ 11 تے سورت دا نام سورت توبہ او سپارہ 26 سی مولا فرماندے نے والسابقون الاولون اٹھیا کھیا المومنون الراشدون الصادقون ایتے فرمایا والصادقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سامعین محترم، یہ خطاب آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں. ایمان وچ سبقت کرنے والے پہل کرنے والے مہاجراں وچوں تے انصاراں وچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نایاب خطبہ جمعۃ المبارک آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے اور دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر سے سماعت فرما رہے ہیں. والذین اتبعوهم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے نیکی وچ انہاں دا پیچھا کیتا مولا فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا، میں تے راضی اے میرے تے راضی میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار، اور میں راضی ہو گیا ایویں انہاں تے غصے نہ کٹیا جائے انہاں تے ناراض نہ ہویا جائے میں راضی ہو گیا ہاں راضی ہو کے میں انہاں نو جنتاں تے بیٹھاں تے دنیا تے چلدیاں پھردیاں جنت دے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیتے ہیں ایویں کوئی پیچھوں جم کے انہاں دے جنتی ہون وچ شک نہ کرے کیوں انہاں دے جنتی ہون وچ شک نہیں ہو سکتا اللہ نے سرٹیفکیٹ دنیا تے دے دیتے ہیں تے او دا اعلان اپنے قرآن چ فرما دیتا ہے وَوَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اجے بھی نہیں سمجھے آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کرا
اور قرآن دے پروانے میں بڑی محنت دے نال اے پھل تے موتی تواڈے واسطے قرآن دے کٹھے کر کے لے آیا اپنی چولیاں دی زینت کر دے جانا اے سپارہ بھی 11 تے سورت دا نام سورت توبہ فرمایا التائبون العابدون اوتھے آکھیا سی المؤمنون اوتھے آکھیا سی الراشدون اوتھے فرمایا سی الصادقون اوتھے فرمایا سی السابقون الاولون ایتھے فرمایا قربان جاواں صدقے جاواں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللہ سارے مجمع دے دلاں نوں قرآن دے نور نہ منور فرما. محبت نال پیار نال قرآن سنیا کرو، نبی دی شان سنیا کرو اور نبی دے پروانیاں دی شان سنیا کرو. آواز آتی ہے التائبون. دیکھے ہی قرآن اور بے نصیبہ قرآن دے نال فیصلہ کر کتنا دے تذکرے چرچے قرآن کر رہا ہے. التائبون العابدون. تو ساتھی تو میرے ہاتھوں قرآن پڑھ لے فیصلہ کر لے. یہ میں حوالہ دس دیتا یا سادے ترجمے والا قرآن جا کے کڈ کے اور پڑھ کے تے فیصلہ کر لے. التائبون العابدون. چھڑ کے جاؤ اللہ انہاں دی کتے توبہ دا تذکرہ کر رہا ہے، کتے عبادت دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دی حمد و ثنا دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دے جناب رکوع دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دے سجدے دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دے عمل بالمعروف دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دے ناہون عن المنکر دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دے ایمان دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دے جہاد دا تذکرہ فرما رہا ہے، اور عرصہ والا کتے انہاں دی شہادت دا تذکرہ فرما رہا ہے، کتے انہاں دے صدقہ و خیرات دا تذکرہ فرما رہا ہے، اور کتے صحابہ دے دین دا تذکرہ ہو رہا ہے، کتے انہاں دی رات دا تذکرہ ہو رہا ہے، کعبہ دے خدا دی قسم کتے انہاں دی زندگی دا تذکرہ ہو رہا ہے، کتے انہاں دی موت دا تذکرہ. قرآن پڑھیا انہاں دی شان دینا. التائبون میرے نبی دے صحابی سارے توبہ کرنے والے نے رب دے دروازے پہ آ کے معافیاں منگن والے نے. اللہ اللہ العابدون بس کا ترجمہ کیا العابدون. میرے پیغمبر دے سارے صحابہ العابدون رب دے دروازے دے ہائے عبادت دے سجدے کرنے والے دن رات چکن والے رب دی عبادت کرنے والے. الحامدون رب دا شکر بجاؤ لیاؤ والے رب دیاں تعریفاں تے حمداں کرنے والے. الصائحون دوجیاں نالوں کٹ کے غیر اللہ نالوں کٹ کے معبودان باطلاں نالوں کٹ کے ایک خدا نہ چن والے نے. الراکعون رکوعاں چ راتاں گزارن والے نے. الساجدون سجدیاں چ پا کے رب نو منان والے نے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر معروفات دا حکم دین والے نے، منکرات منہیات تو منع کرنے والے نے. والحافظون لحدود اللہ میرے نبی دے سارے صحابہ رب دیاں حداں نو توڑ دے لئی انہاں دی حفاظت کرنے والے نے. مولا فرماندا ہے وبشر المؤمنین میرے پیارے پیغمبر انہاں نو جنت تے بہشت دیاں بشارتاں سنا دے.
ابھی بھی نہیں سمجھے، اللہ تعالی سمجھائے۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خطبہ جمعۃ المبارک۔ موضوع ہے شان صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ اسی طرح شہدائے اہل حدیث اور دیگر جید علماء کرام کے نایاب خطبات ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر پر سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے یوٹیوب پر پہلی مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ قرآن سن لو، شاید ہی سمجھ جاؤ۔ اور سنو، ایک اور مقام میں پیش کر لگا، یہ سپارہ 10واں تے سورت دا نام سورت توبہ۔ اور پہلا جڑا مقام پڑھیا وہ سپارہ 11واں سی۔ لو فیصلہ کر لو، آواز آتی اللہ کے الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم وأولئک لہم الخیرات وأولئک هم المفلحون۔ صادقون بھی ہونے، راشدون بھی ہونے، مومنون بھی ہونے، تائبون بھی ہونے، عابدون بھی ہونے، حامدون بھی ہونے، سائحون بھی ہونے، راکعون بھی ہونے، ساجدون بھی ہونے، اور 10ویں سپارے سے فرمایا دنیا دے لوگوں مفلحون بھی ہونے۔ ایتھے مفلحون فرمایا، اجے بھی نہیں سمجھے۔ ایک اور ہی مقام پیش کرا، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت سمجھنا ہی ہو جائے۔ اصل میرے برادر اے مفلحون لو اپنے ذہن چ رکھی، مفلحون لو اے سپارہ 10واں تنیا، اے سپارے دا رکوع 9واں۔ ہائے میں قربان جاواں، ایک اور تملا ملنے لگا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون۔ کہتے مفلحون آکھیا، ایتھے فائزون آکھیا، اجے نہیں سمجھے؟ پھر میں ایک اور ہی مقام پیش کرا، شاید تو سمجھ جائے اور تیرا سینہ صحابہ دے کینے تو خالی ہو جائے۔ اصل یہ بھی سپارہ 10واں ہی ہے۔ آواز آتی ہے والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات، کوئی گل نہیں کی تھی کہ میرے نبی دے صحابہ بڑے چنگے نے۔ والمؤمنون والمؤمنات، رب نے فیصلے کر دیتے اور میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں بیویاں تے میریاں ساریاں صحابیاں یا میرے نکاح وچ جیڑیاں عورتاں آئیاں نے ازواج مطہرات، انہاں دا بھی فیصلہ کردا ہی تر جاواں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تو بڑا سچا ہے، اللہ تیرا قرآن بھی بڑا سچا ہے، اللہ تیرا مصطفیٰ بھی بڑا سچا ہے، اللہ تیرے پیغمبر دے صحابہ بھی بڑے سچے۔ میرے برادر اجے بھی نہیں سمجھیا کہ میں قرآن کا اور مقام پیش کرا، اے سپارہ نہیں 10واں، سن قرآن۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعد اللہ، یہ مومنین تے مومنات تو مراد سمجھو کون نے؟ اج دے نچن والے نہیں، ٹپن والے نہیں، سینہ کوبیاں کرن والے نے،
وزیلا کرنے والے نہیں، امیاں چھڑیاں چلانے والے نہیں، تباہ بازیاں کرنے والے نہیں، شرابی نہیں، کبابی نہیں، یہ تو کڑا طبقہ. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایس مومنین تو مراد بے نماز نہیں، پنگیاں دا ٹبر نہیں، چرسیاں دا ڈیرا نہیں، بلکہ وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اگے سنو، ورضوان من اللہ ورضوان من اللہ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ ہمیں فیصلہ کر. ورضوان اللہ اکبر، میری رضامندی دے سرٹیفکیٹ بھی مل چکے ہیں. اے اللہ دا کو اگر نہیں سمجھا اہل حدیثہ تیری قسمت وچ اللہ دا قرآن آیا، شہد قرآن دا فرمان آیا. اگے قرآن سنیا ہی تے ہن ذرا بڑی محبت نال اپنے پیر و مرشد علیہ السلام دا فرمان بھی سن لے تے پھر فیصلہ کر کے جائیں پیار کدھر ہے، دشمنی کدھر ہے، محبت کدھر ہے، نفرت کدھر ہے، عقیدت کدھر ہے، تبرہ بازی کدھر ہے، ارادت کدھر ہے، لان تان کدھر ہے، شیفتگی کدھر ہے، گالی گلوچ کدھر ہے، صبر کدھر ہے، چھینا کوبی کدھر ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، پھل کدھر نے، کانٹے کدھر نے، اور فیصلہ کر کے جائیں کہ رحمان کدھر ہے تے شیطان کدھر ہے. خدری کہو رضی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ خطاب خطبہ جمعۃ المبارک حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے. شہدائے اہل حدیث اور دیگر جید علماء کرام کے خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کو سبسکرائب ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رکھا کرو، میں تمہیں ہمیشہ یاد کران چ رہنا رابیو حافظ دین کمزور نہ بنا. جدو جگاں دے پیر علیہ السلام دا نام پاک محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جایا کرو. جدی درود پڑھیا زبان کسے ہو دا میں زامے نا تے جدو نبی دے صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالی دسیو دنیا کے ثابت کر دیو کہ اسی نبی دے پروانے دے سچے پروانے بیٹھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. کیوں؟ لو ان احدکم فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. اللہ جس پیغمبر دا سچا فرمانا اس پیغمبر دی قبر نو منور فرما تے رحمت دا چھٹا پا
متفق علیہ، اے بخاری مسلم دی روایت ترجمہ کی ہے، لا تسبی جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ نو کتے گالی نہ دینا، صاف لفظ نے لا تسبوا اصحابی، میرے کسے پروانے نو مندا نہ بولیا جائے، میرے صحابی کسے نو گالی گلوچ نہ کریا جائے۔ اب بے نصیبہ تانوں انہاں دی شان دا کی پتہ، تانوں تے مفت وچ اسلام ملیا، تانوں تے مفت وچ ایمان ملیا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسے صحابی نو گالی کڈ کے میں نبی دا دل کتے تسی غم وچ نہ پا دیا جے، مینوں غصہ نہ دلا دیا جے۔ اور جن نے میرے صحابی نو گالی کڈی، جن نے میرے صحابہ نو ایذا دتی، جن نے میرے صحابہ نو ایذا دتی، انہیں میں محمد نو ایذا دتی، جن نے صحابی نو گالی دتی انہیں محمد نو گالی دتی، جن نے صحابی نہ پیار کیتا انہیں مصطفیٰ نہ پیار کیتا، جن نے مصطفیٰ نہ پیار کیتا انہیں خدا نال کیتا، جن نے مصطفیٰ دے صحابی نہ ویر رکھیا بغض رکھیا انہیں مصطفیٰ نہ بغض رکھیا، تے جن نے مصطفیٰ نہ بغض رکھیا انہیں خدا نہ رکھیا، نے صحابی نو گالی دیتی انہیں مصطفیٰ نو مندا بولیا، تے جن نے مصطفیٰ نو گالی دیتی انہیں خدا نو دیتی، تے او دا معاملہ خدا نال ہے۔ اساں کی کہنا، اساں میاں کی کہنا، اساں تے ترجمانیاں کرنیاں نے خدا دے قرآن دیاں تے پیغمبر دے فرمان کی۔ لا تسبوا اصحابی، اور میری آواز کاموں کی دے جس جس مکان دکان تے پہنچ رہی ہے، جس جس فرد تے بشر دے کن وچ پی رہی ہے، جتھے جتھے بیٹھا ایک ایک بات نوٹ کرے، جملہ نوٹ کرے، لفظ نوٹ کرے، حرف نوٹ کرے، زبر نوٹ کرے تے زیر نوٹ کرے۔ لا تسبوا اصحابی، جگاں دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معلوم ہوتا ہے جنہیں رب نے القاء کر کے، رب نے وحی کر کے، رب نے الہام کر کے یہ دسیا، جنہیں دسیا کہ سونیا قیامت دے قریب انج ہوئے گا، جنہیں میرے پیغمبر نے پہلے دسیا، پر آپ علم پا کے نہیں دسیا، رب دی وحی پا کے دسیا، عالم ما کان و ما یکون دا علم لے کے نہیں آئے، رب دی وحی پا کے دسیا، تے جے عالم ما کان و ما یکون بن کے آئے نے تے سجنا دوستا میں محبت نہ پوچھنا وا، پھر وحی دے نازل ہون دا توکی کوئی نہیں رہ جاندا، پھر 23 سال وحی دی انتظار دا توک کوئی نہیں رہ جاندا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جمیں فرمایا آ ہو جائے گا، آ ہو جائے گا، آ ہو جائے گا، آ ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جویں فرمایا رشوت دا دور دورہ ہو جائے گا، گانے والیاں عام ہو جان گیاں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ماپیاں دی نافرمانی ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شریر لوگ غالب آ جان گے اور رذیل لوگ جڑے نے اور بڑے بڑے محل بنا کے فخر کر لگیں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا شرار لوگ جڑے نے شریراں دا طبقہ جڑا انہاں دی عزت ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یاجوج سے ماجوج نکلے گا۔ ہائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دجال آئے گا، آ ہوئے گا، آ ہوئے گا، آ ہوئے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہوندا ہے اللہ نے جتلا دیتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خطبہ جمعۃ المبارک۔ موضوع تھا شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے تھے۔ اسی طرح شہدائے اہل حدیث اور دیگر جید علماء کرام کے نایاب خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب فخر کر لگیں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا شرار لوگ جڑے
نے شریراں دا طبقہ جڑا انہاں دی عزت ہو جائے گی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جویں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یاجوج سے ماجوج نکلے گا. ہائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دجال آئے گا آ ہوئے گا آ ہوئے گا آ ہوئے گا. ایویں آپ معلوم ہوندا ہے اللہ نے جتلا دیتا ہے کہ محبوبہ ایک طبقہ ایسا بھی جم پینا ہے جس طبقے نے تیرے صحابہ نو گالیاں دینیاں نے مندا بولنا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام پہلے ہی فرماندے نے لا تسبوا اصحابی ظالم ویکھی کتے میرے پیغمبر میرے صحابی نو گالی نہ دیوی میرے صحابی نو مندا نہ بولی کیوں ادی شان میں دسنا وا لو احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اللہ صحابہ دی شان سمجھن دی توفیق بخش. نہیں سمجھے میں سمجھاواں نہیں سن پائے میں سناواں. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا جے تواڈے چوں کوئی احد پہاڑ دے برابر رب دے راہ وچ سونا خرچ کرے تے میرے نبی دا صحابی ایک ٹوپا یا ادھا ٹوپا چواں دا خرچ کر دے تہاڈا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کیتا نبی دے صحابی دے ادھے ٹوپے دے ثواب نو پہنچ سکدا ہی نہیں. اے ہے صحابی دی شان اے ہے صحابی دی عظمت صحابی دی رفعت صحابی دی شرافت صحابی دی ارتفاع مرتبت صحابی دی محبوبیت صحابی دی قبولیت نبی دے صحابی دی عظمت نبی دے صحابی دی فضیلت اجے بھی نہیں سمجھیا تو پھر میں ایک اور مقام سناواں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے مشکات میرے ہاتھ وچ اور فرماندے سنو نا ذرا پیار نال. اے سروات دے راوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی اللہ جتھے جتھے تیرے نبی دا پروانہ ستا اور دی قبر تے رحمت دا چھٹا پا. سنو ذرا اور فرماندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماندے کی نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رانی اور من رانی رواہ ترمذی لا تمس النار مسلما رانی اور من رانی. اس مسلمان کدی بھی جہنم دی اگ نہیں چھوے گی جلے حالت ایمان تے اسلام وچ میں محمد نو ویکھ لیا. یعنی ابو بکر حضرت فاروق اعظم حضرت ذوالنورین حضرت حیدر کرام اور دوجے تیجے 1.5 لاکھ سوا لاکھ سارے دے سارے نو کدی بھی جہنم دی اگ نہیں چھوے گی. فرمایا ایتھے ہی بس نہیں ایتھے ہی بس نہیں کاموں کی والے ایتھے ہی ختم نہیں. اللہ جی اگے کی ہے اللہ دیا رسول اگے کی ہے فرمایا اورا من رانی اور میرے صحابہ دی عظمت سن لو اورا من رانی جن حالت ایمان وچ میرے صحابی نو ویکھ لیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوے گی. اے پیغمبر دا تو صحابی دے متعلق شک کرنا اج صحابی دے ایمان تے شک صحابی دے جنتی ہون تے شک اتنے تے گل دور دی ہے. اورا من رانی اور صحابی دوست کی تے گل ہی دور دی ہے. جڑا میرے صحابی نو ویکھ لے گا میں اودے تے جہنم حرام کر دے مانگا. صحابی نو حالت ایمان تے ویکھن والے تے جہنم حرام.
اے نبی دا فرمان ترمذی دی روایت ہاتھ میرے وچ مشکات راوی جابر پیغمبر دا فرمان رضی اللہ تعالی اجے بھی نہیں سمجھیا کہ تینوں میں ایک اور مقام سنانا ہو سکتا ہے تیرے دل دی کائنات بدل جائے کہ دل دی دنیا چ انقلاب شاید آ جائے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما رہے نے صدقے جاواں قربان جاواں آپ فرماندے نے اللہ اللہ فی اصحابی کہو سبحان اللہ جاؤ بابیو اوتھے لوگ ہوں سن کے لوٹ پوٹ ہو جاندے نے قرآن سن کے جگاں دے پیر دا فرمان سن کے تڑپ جایا کرو اور منہ اپنے چہرے مرجا کے نہ بیٹھیا کرو کھل کھلا کے بیٹھیا کرو میرے برادر سن اس روایت دے راوی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی یہ روایت بھی ترمذی شریف دی ہے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذون غرضا من بغدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن عداهم فقد عدانی ومن عدانی فقد عدى الله ومن عدى الله فيوشك ان ياخذه اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے رب کو ڈر کے رہا جے پھر فرمایا اور لوگوں اللہ اللہ فی اصحابی میں رب دا واسطہ نبی دینا دے میرے صحابہ کے بارے رب کو ڈر کے رہا جے تینوں کی قدر انہاں دی قدر انہاں جدے اشارے تے انہاں مال دے دیتے جدے دوارے تے انہاں جانا کٹوا دیتی اور بے نصیب تبرہ کرنا سوکھا گالیاں دینیاں سوکھیاں حملہ کرنا سوکھا مندہ بولنا سوکھا پر کعبہ دے خدا دی قسم نبی دی خاطر غاراں وچ سپاں دے ڈنگ مروانے بڑے اوکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خطبہ جمعۃ المبارک اور اسی طرح شہدائے اہل حدیث کے نایاب خطبات اور تقاریر یوٹیوب پر پہلی مرتبہ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر پر سماعت فرمائے اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے پیغمبر نے فرمایا دینے تے آکھیا دینے، جے مصطفیٰ فرمایا رات ہے انہاں آکھیا ہاں رات ہے، جے آقا نے فرمایا بعیدہ مسافت پہ جانا ہے انہاں آکھیا محبوبہ آمنا وصدقنا، جے مصطفیٰ نے فرمایا ایتھے کد جانا ہے انہاں آکھیا سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میاں ایتھے تر پہنے اور تر پہنے، جے مصطفیٰ نے آکھیا ایتھے بیٹھ جانا اور بیٹھ گئے نے، جے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایتھے سارا مال قربان کر دینا انہاں کر دیتا ہے، جے پیغمبر نے فرمایا جان دی قربانی بھی دین تو دریغ نہیں کرنا انہاں دریغ نہیں کیا۔ تینوں کی پتا ہے صحابہ دی شان؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا رب دا واسطہ پانا اللہ
اللہ پی صحابی قیامت تک دے آنے والوں اللہ دے کولوں میرے صحابہ دے بارے چ ڈر کے رہا جے سونے کی لا تتخذوم ورزا من بعدی میرے بعد صحابہ نو نشانے نہ بنایا جائے آ بھی کم کیتا اے بھی انہاں چ غلطی سی آ بھی انہاں چ برائی سی آ بھی انہاں غلطی کیتی آ بھی انہاں خطا کی نا 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 لا تتخذوهم غرضا من بعدی میرے بعد میرے صحابہ نو نشانے نہ بنایا جے تے انہاں چ کیڑے نہ پایا جے یہ ہے پیغمبر دا فرمان اجے نہیں سمجھے ایک اور مقام سناوا یہ ہے مشکات میرے ہاتھوں شروعات راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے ہیں اذا رأیتم الذین سبحان اللہ سبحان فیصلہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم رواہ الترمذی اور جدو میرے صحابی نو کوئی بندہ گالی دیندا ہوے تے تسی اونوں سن لو تسی اے کہہ دیو لعنت اللہ علی شرکم او نبی دے صدیق فاروق نو گالی دین والے تیرے تے رب دی لعنت ہوے میں اپنے کولو لعنت نہیں پائی میں نبی دا فرمان پیش کیا کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرک انہاں دی شان نبی دس سکدا نا انہاں دی خدمات اسلام پیغمبر ہی دس سکدا نا اور میں پوچھنا سیدنا جناب صدیق اکبر سیدنا جناب فاروق اعظم سیدنا جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہم اجمعین اور کعبہ دے خدا دی قسم انہاں تنہاں دیاں اسلامی خدمات نو اسلام چو باہر کر دیتا جائے تاریخ اسلام چو مٹا دیتا جائے تو مینوں دس باقی اسلام کی رہ جاتا ایک انگریز مصنف لکھتا ہے بہت بڑا رائٹر اور لکھتا ہے ہائے ہائے آندا جے کتے خدا اس عمر بن خطاب جیسا ایک عمر دنیا تے ہور کل دیندا دنیا دے اندر کفر دا نام و نشان مٹ جانا سی وہ آندا ایک عمر ہور آ جاندا تے پھر تیسرے دی لوڑ پینی ایک میں انگریز رائٹر مصنف دی عبارت پڑھ رہا سو اج ہی اور کہندا مینوں خدا دی قسم جے اس عمر جیسا ایک عمر نہیں بلکہ اس عمر نو رضی اللہ تعالی عنہ نو 2 سال خلافت دے ہور مل جاندے تے کائنات وچ اسلام ہونا سی کفر دا نام و نشان تک مٹ جانا سی تو انا جی اسلام نہیں انگریز کہندا ہے انگریز آندا اس عمر بن خطاب نو جے 2 سال مل جاندے دنیا تے اسلام ہونا سی ایمان ہونا سی تقوی ہونا سی طہارت اللہ دی توحید ہونی سی پیغمبر دی سنت ہونی سی رب دا قرآن ہونا سی نبی دا فرمان ہونا سی تو آنا نہیں انہاں جی اسلام کوئی نہیں سی جڑا انہاں دے ایمان انہاں دے اسلام تے شک کردا ہے انہوں اپنے ایمان اسلام کی فکر کرنی چاہیے اور میرے برادر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو کہا کرنا اور فاروق اعظم جڑا جو زمین تے بولتا ہے خدا و آسمان تے بولتا ہے میرا فاروق جو زمین تے رائے رکھتا ہے اللہ و آسمان تے فیصلہ کرتا ہے فاروق جو فرشاں تے بولتا ہے خدا و عرشاں تے بولتا ہے اے فاروق
کیڑا فاروق؟ کہو رضی اللہ تعالی عنہ. میں نہیں کہندا، اے مشکات وچ موجود ہے سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میری تے تہاڈی روحانی اما جان، اور فرماندیاں میں الوحی ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی رای عمر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں فاروق دی شان تو، وہی ساڈے گھر وچ نازل ہوندی ہے، پر نازل ہوندی ہے تے فاروق اعظم دی رائے دے مطابق ہوندی ہے. اور کیڑا فاروق دسا کہ جڑا مدینہ منورہ تو ایک چٹھی، ایک رخا، ایک چٹ لکھ کے دریائے نیل نو کل دیندا ہے. اور دریاوا اگر تو خدا دے نام نہ جاری ہونا ہے تے تینوں ہن بھی جاری ہونا پائے گا. ہاں صحابی فرماندے ہیں، اور اتھوں دا گورنر مصر دا حضرت عمر بن عاص فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کعبہ دے خدا دی قسم فاروق اعظم دا چٹھی انہاں دا رخا سمندر دریا وچ سٹن دی دیر ہے کہ کناریاں تک ابل کے پانی آ جاندا ہے. اور فرماندے نے دنیا دے دریا سک بھی جاندے نے، 12 مہینے تے خشک ہو جاندے نے، پر جدن دی فاروق اعظم دی چٹھی دریائے نیل وچ ڈگی ہے 1400 سال ہوئے نے اج تک وہ خشک ہویا ہی. اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ بھی شان دساں. جگاں دا پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے پیارے عمر، ہم محبوبہ رب دیا حبیبہ، پیارے عمر جنہ راواں تو ننگڑا ہوندا شیطان او راہ ہی چھڈ دیندا. سونیا جڑی گلی تیرا پھیرا پینا ہوندا شیطان او راہ بدل دیندا رستے چ. کون عمر؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. صدقے جاواں قربان جاواں کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج نو گیا میں جنتاں دی سیر کی تھی، اللہ اللہ میں ایک آواز سنی، جوڑیاں دی آواز سنی، فرمایا ہے تے بلال دی سی. میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا اعلیٰ محل ہے، بڑا وڈا بنگلہ ہے، ہائے سیمو زرنل منقش محل ہے، ہیرے جواہرات نہ جڑیا ہوا محل ہے، اور بڑا قیمتی محل ہے. میں جنت وچ آپ دیکھیا، میں آخیا جبریل آ محل بڑا سونا ہے، آ بنگلہ بڑا اعلیٰ ہے، آ کوٹھی بڑی قیمتی ہے. اے جبریل یہ محل جنت وچ کدے واسطے بنیا؟ عرض کیتی محبوبہ تیرے فاروق واسطے بنیا. 10 کاموں کی والے مضافات تو آنے والے کہ جس فاروق اعظم دا محل جنت وچ آمنہ دا لال معراج دی راتی دیکھ کے آیا ہے، وہ دے جنتی ہونے وچ کوئی شک ہو سکتا؟ شک کر پھر نبی دے معراج تے کر، شک کر میرے فاروق اعظم دے جنتی ہون تے شک کر، نبی دے پھر معراج تے کر، شک کر فاروق اعظم دے جنتی ہون تے، نبی دے جنت وچ جان تے شک کر، اور شک کر فاروق اعظم دے جنتی ہون تے، نبی دے فرمان تے شک کر. سونے تیرا محل ویکھ کے اے مشکات وچ لکھیا اے فاروق اعظم میرے عمرہ میرا دل کردا سی میں تیرے محل دے اندر بھی داخل ہوندا، میرا جی کردا سی، باہروں بڑا خوبصورت بنیا تے میرا دل کردا سی میں تیرے محل نو اندروں بھی ویکھ کے ہوندا. اے میرے عمر، اے میرے فاروقہ، مینوں تیری غیرت یاد آ گئی. میں کیا عمر میرا فاروق کر نہیں اجے محل وچ بسیرا نہیں کیتا تے وہ کر نہیں، وہ دی اجازت کے بغیر میں کیوں وہ دے محل چ داخل ہوں؟ جدو جگہ دے پیر نے فرمایا
تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوبہ میں تیرے کو کی غیرت کرنی تھی سونیا یہ عظمتاں ملیاں نے یہ شاناں ملیاں نے تے سونیا تیری تعلیم دے رنگ نہ ملیاں نے یہ عظمتاں شاناں پائیاں نے تے سونیا ایمان نہ پائیاں نے اور یہ شاناں پائیاں نے تے تیرا صحابی بن کے پائیاں اور نبی جدے محل جنت دی خوشخبری کائنات نوں سنائے وہ دے جنتی ہون دی شک تو نہیں سمجھیا پھر میں ہور سمجھاواں میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذوالحجہ دی تاریخ ہے 10.5 سال جن نے خلافت کی تھی کر کر جدے نام لے کے لوگ لرزانے لوگ ترسانے اور جدی خلافت دی داغ کفر دے دلاں تے بیٹھ گئی جدا دبدبا جدا رعب اور جدا آوازہ جدا نکارا کتے فارس وچ وج رہا ہے کتے روم چ کھڑک رہا ہے کتے جناب شام چ کھڑک رہا ہے کتے مصر چ کھڑک رہا ہے ہائے اے افغانستان تک بلوچستان تک اور میں آج ایک تاریخ دی ورگردانی کر رہا تھا سندھ تک جنہیں اپنی فوجاں نو بھیج کے سندھ نو فتح کیتا اللہ بلوچستان تک آئیاں ایران تک آئیاں اللہ اللہ میاں شام فتح ہویا مصر فتح ہویا بیت المقدس فتح ہویا اللہ اللہ مدائن فتح ہویا قادسیہ فتح ہویا اور میرے برادر ہمت فتح ہویا یرموک فتح ہویا خوزستان فتح ہویا میں کی دساں 22 لاکھ مربع میل دا علاقہ جن نے اپنی خلافت وچ فتح کیتا اور اسلام دا جھنڈا جن نے 22 لاکھ مربع میل دے ایریے تے لگا دیتا اج او دے اسلام تے ایمان چ شک کرنا ہے اور جن نے اپنی 10 سالہ خلافت وچ عالم اسلام دے اندر 4000 مسیتاں بنائیاں اور مینوں کعبہ دے خدا دی قسم او دے ایمان تے شک کیتا جا رہا ہے کہ جڑا آپ رات بھی نہیں سی سوندا دنے نہیں سی سوندا رات بھی جاگدا سی دنے بھی جاگدا سی جدے لباس دے اندر 14 ٹاکیاں لگیاں نے اور جن نے کدی رات نو رج کے کھانا نہیں سی کھادا اور لوکاں دا پہرا دیندا سی اور خلیفہ وقت سی اور میاں جڑا بیت المال دا دیوا بیت المال دا تیل اپنی ذات واسطے خرچ نہیں کردا اج او دے ایمان تے شک کیتا آ دیکھ لے 27 ذوالحجہ 27 ذوالحجہ ہائے قسمت کدا نام کدا تذکرہ میری زبان پہ آیا کہ پاک باز تذکرہ 27 ذوالحجہ دی ہے آج محرم دی کنی تاریخ ہے بس کنی تاریخ ہے 27 ذوالحج آج تو 7 دن پہلے آج تو اب پچھلا مہینہ جدے وچ تو آکھیا ویا کر لو رج رج کے شادیاں کر لو کو منڈا ویلا نہ رہ جائے کوارا نہ رہ جائے رج رج کے شادیاں ہے کیوں اور جی محرم اگوں آ رہا ہے کیوں محرم چ ایٹم چل جانا بمب ہو چل جانے نے گرنیڈ چل جانے نے الٹ پلٹ ہو جانا گھر برباد ہو جانے نے پسیاں اجڑ جانیاں نے سہاگ لٹ جانے نے تیاں رنڈیاں ہو جانا جن نے محرم چ نکاح کیتا وابیا تو ڈب کے مر جائے تے چنگا بریلوی کہلوان والے تو بھی گوتا کھا کے مرے تے چنگا رب نے پتہ دس دیتا ہے تے سینکڑے میلا تے ساریا دا پتہ دس دیتا ہے یہ تے میرا عقیدہ ہے کہ جے رب دس دے وے اپنے نبی نو پتہ لگان تے آ جائے تے سینکڑے مصراں دے وچوں او مصر وچوں کرتے دیاں خوشبوواں آ جاندیاں نے تے رب جے نہ دسن تے آئے تے پتہ نہیں لگدا کہ تیرا بیٹا فلانے کھوہ چ ڈگا
رب دسن تے آ جائے آسمان دیا گلاں دس دے وحی دے ذریعے اور نہ دسن تے آئے تے پتہ نہیں ہوتا کہ جتی دے تلے تھلے کی. یہ تے میرا عقیدہ ہے کہ رب وحی پہ جے القاء کرے الہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ یہ خطاب ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں. شہدائے اہل حدیث اور دیگر جید علماء کرام کے خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کو سبسکرائب ضرور فرمائیں. اسی طرح یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کا وزٹ ضرور فرمائیں اور دیگر جید علماء کرام کے نایاب خطبات یوٹیوب پر پہلی مرتبہ ہمارے ان دونوں چینلز پر سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق اعظم نو منبر تھلے قاتل چھپے دا پتہ لگا، اگے بڑے مسلح تے قاتل نکلے ابو لولو مجوسی آتش پرست. اے پتہ جے مجوسی کون سی اور پتہ لگ گیا جے آتش پرست کون سی، ایرانی کون سی، اچھی کہو، ایرانی سی یہ قاتل میرے فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی. نکل کے تو خنجر پیٹ وچ مار دے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ڈگ پیندے نے. صفا نو چھلانگ لگا کے کٹ کے نٹھن کی کوشش کرتا، صحابہ نے پکڑ لیا تے جان نہ دیتا، صحابہ نے مار مار کے انہوں بھی ختم کر دیتا. کہ ہوں سن لو ذرا یہ روایت جے اب میرے ہاتھ میں مشکات شریف ہے تے مینوں یاد آیا اس روایت کے راوی کون نے؟ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت ہے بخاری شریف دی. زخمی ہو گئے، انتریاں باہر نکل آدیاں نے. 27 28 29 3 دن زخمی ہونے کے بعد میرے فاروق اعظم زندہ رہتے ہیں. جدن محرم دی پہلی ہوتی ہے اس دن اللہ نو پیارے ہو جاتے ہیں. زخمی نے کوئی شاہ درد کرب دا عالم ہے، تکلیف بڑی ہو رہی ہے کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پتہ لین واسطے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے نے. فقال له ابن عباس وكأنه يجزئ يا أمير المؤمنين ولا كل ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض ثم صحبت المسلمين فحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. خنجر لگے نے تے کوئی شاہ باقی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لین واسطے آندے نے تے آن کے فرماندے نے یا امیر المومنین. پتہ لگا ایک کرانا سارا ہی امیر المومنین منتا ہے. عبداللہ بن عباس حضرت عباس
انہاں دے بیٹے عبداللہ فرماندے نے یا امیر المومنین، اے بخاری دی روایت، اے امیر المومنین، اے مومناں دے امیرا، ولا کلا، اے تانوں تکلیف ہو رہی ہے تے تسی ہائے ہائے کر رہے ہو، جی بندے نو بخار چڑھ جائے، ہائے اللہ تانوں تکلیف ہو رہی ہے تے تسی اس ویلے ذرا کو گھبرائے ہوئے ہو، خنجر لگے ہوئے نے، ایک گھبراہٹ تواڈے چہرے تے آ رہی ہے، اے امیر المومنین جی اللہ دیاں سپرداں لقد صحبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المومنین فاروق اعظم کی حال ہے؟ فرماندے نے رب والوں تیاریاں نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کوئی گھبران کی لوڑ نہیں، فرماندے نے گھبراہٹ کا دی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اور سونیا تینوں گھبراہٹ ہو بھی نہیں سکتی، کیوں؟ لقد صحبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحسنت صحبتا ثم فارقك وهو عنك راض، تو نبی پاک علیہ السلام دی صحبت وچ رہیا ہے، آپ دے نال رہیا ہے، جنہ چر نال رہیا ہوئے تے جگاں دے پیر دے نال سونا نال رہیا ہے، وهو عنك راض، جدوں اللہ دے پیغمبر دنیا تو تینوں چھڈ کے گئے نے تے اللہ دے نبی فاروق تیرے تو راضی گئے نے، اللہ دے نبی تیرے تو راضی گئے نے، قرآن نے آخیا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ایتھے آیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے فاروق اعظم تے اللہ دا پیغمبر بھی راضی، لفظ راضی فاروق تیرے تے نبی راضی دنیا تو گئے، اگے سن لو ذرا سن والی گا، ثم صحبت ابا بکر فحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، اے فاروق اعظم جی دنیا تو جا رہے ہو تے جگاں دے پیر دے بعد خلافت آئی تے ابو بکر صدیق دی 2.25 سال تسی او دے نال رہے ہو تے جدوں ابو بکر صدیق دنیا تو گئے نے او بھی تواڈے تو راضی گئے نے، پتہ لگا فاروق اعظم تے اللہ راضی، خدا راضی، مصطفیٰ راضی، ابو بکر صدیق بھی راضی، تے تو آکھنا چلو اللہ راضی ہے، صدیق راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے تے دجے تے ناراض نے، ہن فیصلہ ہون لگا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ثم صحبت المسلمین، اے فاروق اعظم جی صدیق اکبر دے بعد سارے مسلمان، سارے المسلمین جن مدینے دے تے باہر دے مسلمان سن اللہ دے نال تو رہیا تے سن اج تو دنیا تو جا رہا لا تبارک اللہم وہم عنک راضون، تسی اج دنیا تو جا رہے ہو تے سارے مسلمان ہون دے تواڈے تے سارے راضی نے، علی مرتضی وچ آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا وچ آئیاں، حضرت حسن وچ آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سارے وچ آئے، اور پتہ لگا فاروق اعظم تے علی مرتضی بھی راضی، سیدہ فاطمہ بھی راضی، حضرت حسن بھی راضی، حضرت حسین بھی راضی، اور جنہ تے سارے راضی مینوں تینوں ناراض ہویا، میاں کی ملنا جنہ تے رب راضی، مصطفیٰ راضی، جا سارا جگ بھی ناراض ہوئے تے فاروق اعظم دا وال بھی گانی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ خطاب آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے، اور ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر پر شہدائے اہل حدیث اور دیگر جید علماء کرام کے نایاب خطبات سماعت فرمائیں، اور اسی طرح یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کا وزٹ ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادیاں نہ کرنے والے میں ایک بات اور بچنا، کیوں جی رمضان کے مہینے سے شادیاں ہوتی نے کہ نہیں پاکستان؟ اب بولنا ہوتی نے کہ نہیں؟
رمضان دے مہینے چ علی مرتضی شہید ہوئے. دس علی مرتضی دی شان بہتی ہے کہ بیٹیاں دی؟ بولو. جس مہینے چ علی مرتضی شہید ہوئے شادی کرنا ہے، تیرا خانہ برباد نہیں ہوندا. جڑے مہینے چ حضرت عثمان شہید ہوئے رج رج کے کرنا ہے، تیرا خانہ تباہ نہیں ہوندا. جڑے مہینے میرے فاروق اعظم نو خنجر لگے شادیاں کرنا ہے، تیرا خانہ تباہ نہیں ہوندا. ایک گل ہور نہ کرا، ربیع الاول دی 12 تاریخ نو پہ کرے اس نو جمال آمنہ دے لال نے وفات پائی. لال نے وفات نہیں پائی، انہوں کا صدمہ گھاٹے وفات دا. ربیع الاول سے شادیاں کرنا نہ کرے آگے چند چنڈ والا ہے. تیرے برادر وقت کافی ہو چکے ہیں، میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں نبی دے صحابہ دا سچا پروانہ بنائے. صدق اللہ. البانی صاحب کی طرف اعلان ہے کہ انہوں دی دکان امجد گیسٹ ہاؤس دے نام تو مغل مارکیٹ اردو